وَإِذَا اور جب قیل لہم ان سے کہا جاتا ہے، یہ کہا نا ان سے کہا جاتا ہے، کہنے والا کون ہے؟ کوئی بھی ایمان والا کہتا ہے. یہاں نام نہیں لیا گیا کسی کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا صحابہ کرام کہتے ہیں یا عام مومن کہتے ہیں. کیوں؟ عموم کے لیے. عموم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی بھی جو کہے، کہنے والا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی میری بات؟ یعنی اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا ہے. کون کہتا ہے؟ کوئی بھی جو کہتا ہے. کوئی کی بات کیوں کی گئی؟ تاکہ عام رہے بات، یعنی خاص نہیں بتایا کہ فلاں نے کہا. اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ، اسی طرح جیسے، آمن الناس ایمان لائے لوگ. یہاں الناس سے مراد مخلص مومن ہے، رسول اور صحابہ ہیں، ان جیسا ایمان لاؤ. قالو وہ کہتے ہیں، کون؟ منافق جواب دیتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں. یہاں جو ہے نا حمزہ، کیا یہ کوشچن کے لیے نہیں ہے، تحقیر کے لیے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا انکار کرنے کے لیے، یا ہم نہیں کرنے والے. یہ انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف. سفہاء جمع ہے سفیہ کی، سفیہ کہتے ہیں کم عقل کو، بے وقوف کو. اور یہاں ان کی مراد بے وقوفوں سے کون تھی؟ مسلمان، مخلص مومن. ان کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ نادان. ان کو نادان کیوں کہتے تھے؟ منافق سچے پکے مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے، کیونکہ مومن اپنا تن من دھن اللہ رسول کے لیے قربان کرنے کو تیار تھے، جبکہ منافق اللہ رسول کی بات صرف دنیاوی فائدوں کے لیے کر رہے تھے. ان کے خیال میں اللہ رسول کا نام اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ہمیں ان کو کچھ دینا پڑے، وہ تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ ان سے کچھ اور لے لیں. تو ان کے خیال میں ایسا اسلام جس میں قربانی کرنی پڑے، جس میں کچھ خرچ کرنا پڑے، نماز پڑھنی ہو، جس میں کچھ زکوٰۃ دینی ہو، صدقات دینے ہو، یہ تو بڑا نقصان ہے. اٹھو 5 وقت اور محنت کرو اور مال کماؤ اتنی مشکل سے اور پھر اس میں سے خرچ کرو. یہ سب ان کے خیال میں کیا تھا؟ بے وقوفی تھی. تو وہ سچے مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے. الا خبردار، کان کھول کے سنو، انہم بے شک وہ، ہم وہی. پھر آپ دیکھیے 3 تاکیدیں آ گئی. پہلی تاکید الا، دوسری تاکید انہم، تیسری تاکید ہم السفہاء. کوئی شک ہی نہیں اس میں کہ ایسا سمجھنے والے دراصل خود بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں. ولیکن لیکن لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں. اپنی حماقت کی وجہ سے ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ منافقوں کی کچھ اور باتیں کھول کے بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، منافقین کو دین کی دعوت پسند نہیں آتی. دین کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، آؤ اللہ کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ قرآن پڑھو، آؤ کچھ عمل کرو. تو منافقین اس سے بہت تنگ پڑتے ہیں. وہ کہتے کیوں کہتے ہو ہم کو؟ ہم بھی ویسے بے وقوف ہو جائیں جیسے اور لوگ ہو گئے. کیا چاہتے ہو ہم سے؟ سب کام کاج چھوڑ دیں، تفریح آرام چھوڑ دیں، اور چھٹی کا دن بھی ہم پڑھنے لکھنے میں گزاریں. 5 دن دنیا کا کام 9 to 5 کرتے ہوئے کچھ مشکل نہیں. 2 دن چند گھنٹوں کے لیے اپنی چھٹی یا آرام قربان کرنا کیا ہے؟ بے وقوفی. وہ چند گھنٹے جو ہماری آخرت بنائیں وہ کیا نظر آتے؟ بے وقوفی. اور وہ روز کے کئی گھنٹے جس سے دنیا کے چند دن کے فائدے ہوں وہ کیا نظر آتی ہے ان کو؟ فائدے کی چیز. تو ان کے فائدے اور نقصان کے جو پیمانے ہیں وہ فرق ہے. جو حقیقی فائدہ ہے وہ ان کو کیا نظر آتا ہے؟ بے وقوفی. اور جو عارضی فائدہ ہے وہ ان کو کیا نظر آتا ہے؟ عقل مندی. لہٰذا وہ دنیا میں اتنے گم ہیں کہ اگر تم ان کو بلاؤ آؤ تم بھی وہی کرو جو ایمان والے کیا کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تم ہم کو بے وقوف سمجھتے ہو. ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. منافق اللہ کے دین سے بھاگتے ہیں، ایمان سے بھاگتے ہیں. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ملت ابراہیم سے منہ موڑے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا ہو، وہی بے وقوف ہے جو دین سے بھاگے۔ اللہ کے نزدیک بے وقوف کون ہے؟ جو دین سے بھاگے۔ ایک اور بات یہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ منافق خود پسند ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ جو شخص ہر ایک کو بے وقوف بتائے یہ بھی بے وقوف ہے، وہ کم عقل ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ججمنٹل ہوتے ہیں، ہر وقت دوسروں کے اوپر فتوے دیتے رہتے ہیں، ہر وقت دوسروں کی برائیاں چنتے رہتے ہیں، اور عموماً دوسروں کو کیا بتاتے؟ بے وقوف بتاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہم تو بڑے عقل مند ہیں۔ یہاں ایمان والے ان کو بے وقوف نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو بہت عالیشان چیز سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا کے حقیر فائدے جلدی جب مل جاتے ہیں، کچھ اچیومنٹس ہو جاتی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بہت لکی، بہت انٹیلیجنٹ، بہت کامیاب سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اس وقت کو نماز میں یا مسجد میں یا قرآن پڑھنے میں یا اپنا حق حلال کا کمایا ہوا مال کسی کو دینے میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سب بے وقوفی کی باتیں، کیونکہ تم دنیا کا نقصان کر رہے ہو، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نقصان کے بدلے میں کیا فائدہ ہونے والا ہے، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں۔ ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کے مزاج میں سرکشی پائی جاتی، منافقوں کے اندر سرکشی پائی جاتی۔ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ چونک کے بولتے ہیں ہم ایمان لائیں، بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، ان کے دل میں ایمان والوں کی نفرت ہوتی۔ مومن ایمان والوں سے محبت رکھتا ہے، جبکہ منافق ایمان والوں سے نفرت رکھتے ہیں۔ دین پہ چلنے والے لوگ ان کو بالکل اچھے نہیں لگتے، دین والوں سے ان کو ایک بغض اور عداوت ہوتی۔ پھر آپ دیکھیے کہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ منافق دراصل دین سے جاہل ہوتے ہیں۔ ضالین کی صفت کیا پڑھی تھی ہم نے؟ کون ہوتے ہیں؟ نہ علم نہ عمل۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، وہ علم نہیں رکھتے۔ دنیا کی بہت بڑی ڈگری بھی ہو سکتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں کیا ہے؟ کورے، چٹے، صاف، کچھ پتہ نہیں، اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اپنی عقل کے مطابق چل رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہیں، اور اس سے بھی بے خبر ہیں کہ وہ اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہے ہیں اور خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ